اصل میں ہیلتھ انشورنس کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کنٹریکٹ میں سود بھی ہوتا ہے، اس میں جوا بھی، قمار جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی گنجائش نہیں دی جاتی ہے۔ جہاں تک انہوں نے اس فائدے کا ذکر کیا ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا پیسہ دینے سے کسی غریب کے علاج معالجہ کی سہولت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک ایسی مصلحت ہے کہ اس مصلحت کو شریعت نے کالعدم قرار دیا ہے۔ اگر ایسی مصلحتوں کا اعتبار ہوتا تو ہر چیز میں، جیسے سود میں، چوری میں، رشوت میں، ہر چیز میں فائدہ ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو اس طرح تو ان ساری چیزوں کو تو شریعت میں صرف مقصد کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر امداد باہمی کا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو کوئی اس سے منع نہیں کرتا، لیکن ہیلتھ انشورنس کا جو یہ طریقہ کار ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں طریقہ کار شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ یہ بڑے ہمدرد لوگ ہیں، فری میں علاج کر دیتے ہیں۔ میرے پاس کئی مرتبہ ہے حضرت میری کلیم میں یہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ ہے، تو میں نے کہا کہ مجھ کو یہ بیماری ہے تو کر دو۔ کہا لی حضرت اس میں تو جانچ کی جاتی ہے کوئی بیماری ہے کہ نہیں ہے، جب ہمارا ڈاکٹر رپورٹ دے دے گا کوئی بیماری نہیں ہے تب ہم میڈیکلیم کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر فائدہ کیا ہے؟ جس کو ضرورت ہے اس کا میڈیکلیم نہیں ہوگا، اور جس کو آپ لوگ جانچ لیتے ہیں جیسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور مستقبل میں کوئی بیماری نہیں ہونے والی ہے، اس کو 4 بیگ دکھاتے ہیں کبھی بیمار ہو گئے تو فری میں علاج کر دیں گے۔ یہ وہ ہمدرد لوگ ہیں جو قابل ہمدرد لوگوں کا کبھی میڈیکلیم نہیں کرتے۔ جو بیمار ہیں ہارٹ کے کبھی نہیں کریں گے میڈیکلیم، جو کڈنی کا مریض ہیں ان کا میڈیکلیم نہیں کریں گے، شوگر کا مریض ہیں میڈیکلیم نہیں کریں گے، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہیں، دماغ کا مریض ہیں، میڈیکلیم نہیں کریں گے۔ کس کا؟ جس کو نہ دماغی مرض ہو، نہ کڈنی مرض ہو، نہ ہارٹ ہو، نہ شوگر ہو، نہ ہائی بلڈ پریشر ہو، کیا ہو، جوانی رانا ہو، تندرست ہو، 1-2 کلومیٹر دوڑتا ہوا چلا جاتا ہو، چلاتا ہو، سانس بھی نہ پھولے، ہم بالکل تم ٹھیک ہو، تمہارا میڈیکلیم کر دیتے ہیں۔ ایسی ہمدردی سے کیا فائدہ؟ یہ ہمدردی نام کی ہے، لوٹنے کے لیے ہے، ہمارا پیسہ ضائع اور برباد کرنے کے لیے ہے۔ میڈیکلیم ناجائز ہے، گناہ ہے، مسلمانوں سے دور رہو، جو فطرت کا دستور ہے اس کے مطابق قائم رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی کمپنی کسی شخص کو پیسہ دیتی ہے جو کہ ڈیبٹ انشورنس کے نام سے، مطلب یہ کہ وہ انشورنس کرواتی ہے اور جب اس کی بیوی بیمار ہوئی اس نے علاج کروایا اور جب اس کے پیسے کے لیے کلیم کیا تو اس کمپنی نے اس کو جو ریفنڈ کیا وہ انشورنس کمپنی سے ریفنڈ کیا اور وہ کمپنی نے اس کو ڈیبٹ کیا، تو کیا یہ سود ہے؟ تو دیکھیے، اگر کوئی کمپنی آپ کو میڈیکل بینیفٹ دیتی ہے، جس میڈیکل بینیفٹ کے لیے اس نے کسی اور کمپنی سے ٹائی اپ کیا ہے اور آپ اس میڈیکل کا بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ میڈیکل بینیفٹ اٹھانا آپ کے لیے جائز ہے، چاہے اس کا ٹائی اپ کسی ہاسپٹل سے ہو یا انشورنس کمپنی کے تھرو ہو، کیونکہ وہ ایک سروس ہے جو اس کے تھرو آپ کو دی جا رہی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن آپ خود سے اپنا انشورنس نہیں کروا سکتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیے۔ آپ کچھ لوگ بولتے نہیں، پھر تو بات تو یہ ایسا نہیں کھا کے ایسا کھا رہے آپ کہ ہمارے کمپنی ہم کو دے رہی اور کمپنی انشورنس کمپنی سے لے کے آپ کو دے رہی، تو اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، ڈائریکٹ ریلیشن اور انڈائریکٹ ریلیشن کسی چیز کا، سیدھا تعلق اور غیر سیدھا تعلق۔ جیسے مثال، میری کمپنی مجھے ٹرانسپورٹ فری دے رہی ہے، میں اپنے شہر اورنگ آباد سے والو، چکلٹھانا یا دوسرے انڈسٹریل ایریا کو وہ مجھے فری سروس دیتی ہے، لیکن وہ فری سروس جن بسز سے دیتی ہے وہ بسز اس نے بینک سے اٹھا رکھے ہیں، تو کیا وہ سروس میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے وہ گاڑیاں سود پہ نہیں لی ہے، اس نے وہ گاڑیاں سود پر لی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ٹرینس چلاتی ہے، جو ٹرینس مکمل طور سے بینک سے انٹرسٹ پہ لی جاتی ہے، تو کیا ان ٹرینس میں سفر کر سکتا ہوں؟ ہاں، اس لیے کہ میں نے وہ ٹرین گورنمنٹ سے لون، بینک سے لون پر نہیں لی، گورنمنٹ لیتی ہے، گورنمنٹ ریپے کرتی ہے، میرا اس سے تعلق جو ہے ڈائریکٹ ریلیشن وہ حلال کا ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے حرام کا، وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اگر کمپنی آپ کو میڈیکل فری دیتی ہے، میڈیکل جو ہوتا ہے آپ کی سروس، اور اس میڈیکل میں وائف، چلڈرنس اور کبھی کبھی پیرنٹس بھی، والدین بھی انکلوڈ ہوتے ہیں، اور وہ لیکن کسی کمپنی کے تھرو آپ کو دیتی ہے، میڈیکل کلیم لینے میں آپ کو حرج نہیں ہے، لیکن آپ سیدھے نہیں کروا سکتے، وہ کمپنی اپنی سروسز کو آؤٹ پروسیس کر رہی ہے، آپ کی خود کی سیلری جو ہے، انکم جو ہوتی ہے وہ بینک کے علاوہ آتی ہے، کہ بتائیے کوئی امپلائی اگر کوئی اچھی کمپنی میں کام کرے تو ڈائریکٹ ملتا ہے کہ اس کو پیسہ نہیں، بینک کو تھوڑا بول نہیں، بینک میں گیا تو حرام، میں بینک میں جاتا نہیں، لیتا نہیں، میں کام بھی نہیں کرتا، تو پھر تو آپ دنیا میں کچھ نہیں، تو سڑک جس سڑک پہ چلتے ہیں کارپوریشن نے لون لیا ہوا ہے فلاں بینک سے، جس بس میں بیٹھ رہے ہیں، جس ٹرین میں سواری کر رہے ہیں، جس ایروپلین میں اڑ رہے ہیں، اور صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی مسلم اور غیر مسلم ملک مستثنا نہیں ہے اس کے اندر، ایکسپشنل نہیں ہے اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارا ڈائریکٹ ریلیشن دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اگر میں کوئی حلال چیز بیچتا ہوں، خریدنے والے حلال اور حرام دونوں کمائی والے آتے ہیں، تو میرا بیچنا اس کو حلال ہے یا نہیں ہے؟ حلال ہے۔ جیسا کہ میں سمجھیے لائٹ کی اکوپمنٹس بیچتا ہوں، اور میرے سے ایک آدمی آتا ہے جو اپنے گھر میں بلب لگاتا ہے، ایک آتا ہے اپنے کلب میں لے جا کے لگاتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ کہاں لے جاتا ہے، میرا اس سے تعلق حلال کا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو میڈیکل جو ہے انشورنس کمپنی نہیں دے رہی، آپ کی کمپنی دیتی ہے، لیکن اس نے اس کے دینے کا طریقہ آؤٹ پروسیس کیا ہے جو کمپنی سے آتا ہے، تو ایسا دیتی ہے تو درست ہے، لیکن سیدھے کرانا درست نہیں، سمجھے آپ؟ ایسا نہیں کھا کے ایسا نہیں کھا رہے آپ صحیح کھا رہے ہیں، کمپنی ایسا نہیں کھلا کہ آپ ادھر ہاتھ ڈالی، وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں مسئلہ ہو۔ آپ نے جو ہیلتھ انشورنس سے متعلق بات پوچھی ہے، جس کو صحت بیمہ اور میڈیکل انشورنس بھی کہتے ہیں، تو
یہ بھی جنرل انشورنس کے طریقے سے یا LIC کے طریقے سے یہ بھی ایک انشورنس کی ہی قسم ہے، اور جس طرح اور انشورنس میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ خرابی اس میں بھی پائی جا رہی ہے۔ اس میں جو رقم زائد ملتی ہے اس پہ سود کی تعریف صادق آتی ہے، اور اس میں ایک وہمی یا متوقع اور یا ممکن بیماری کی بنیاد پر اس میں کچھ فائدہ کی امید ہوتی ہے، اس لیے رقم کو گویا خطرے میں ڈالا جاتا ہے کہ اگر حادثہ پیش آ گیا یا بیماری پیش آ گئی تو ہمیں اس سے بڑھ کر یہ رقم ملے گی۔ تو یہ ایک قسم کا قمار و جوا جسے کہتے ہیں کہ اپنے رقم کو خطرے میں ڈال کر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو اس میں اور بھی تو جو خرابیاں لائف انشورنس کی ہیں وہی خرابیاں تقریباً ہیلتھ انشورنس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی ہمیں گویا اللہ رب العزت سے ہم پہلے سے یہ گمان رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑی بیماری لگے گی، اور بڑی بیماری لگنے پر جو ہے ہم پہلے سے یہ انتظام کر کے چل رہے ہیں۔ تو پہلے سے اگر ہم دعاؤں کا اس طرح اہتمام کریں، صدقہ کرتے رہیں، جتنی رقم ہم ہیلتھ انشورنس میں جمع کر رہے ہیں اس سے آدھی رقم بھی صدقے میں خرچ کریں، غریبوں کا فائدہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ صدقہ بلاؤں کو جو ٹالتا ہے اس کا بھی فائدہ محسوس کریں گے۔ تو اس لیے ہیلتھ انشورنس یہ ایک انگریزوں اور غیروں کا، یہودیوں کا چلایا ہوا طریقہ ہے، اور اس کی شرن اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اس میں جوا اور سودی معاملات پائے جاتے ہیں۔ ہاں اس کی بہت سی شکلیں ہیں، ہیلتھ انشورنس کی شکلیں بعض تو وہ ہیں کہ انسان اس میں جبری اور غیر اختیاری طور پر کرانا ہی پڑتا ہے، جیسے بعض بزنس میں یا جو ہے نوکریوں میں اور اداروں میں جو غیر اختیاری انشورنس کرانا ہوتا ہے، یا سفر کرنے ہوتا ہے تو سفر میں انشورنس کرا دیا جاتا ہے۔ تو جو غیر اختیاری جس میں ہمارے لیے اختیاری نہیں چھوڑا گیا ہے تو اس میں تو ہم مجبور ہیں اور شرعاً معذور ہیں، اس میں تو گنجائش ہے ہی ہے، اور جہاں اختیاری طور پر نہیں کرانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں صحت کے زمانے میں بیمار آدمی کا اگر انشورنس آپ کرائیں تو وہ کہیں گے بھائی آپ پہلے سے بیمار ہیں، آپ کا انشورنس نہیں ہوگا یا بہت مہنگا ہوگا۔ صحت مند آدمی کا انشورنس کرتے ہیں، ایک جوا کھیلتے ہیں کہ 10 لوگوں کے صحت مند لوگوں سے پیسہ جمع کریں گے اور ایک بیمار کا اس سے علاج کرا دیں گے، باقی پیسہ ضبط ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ ہیلتھ انشورنس کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں خرابی کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے، اس لیے ہیلتھ انشورنس اگر اپنے اختیاری چیز ہو تو نہیں کرانا چاہیے، ہاں اگر غیر اختیاری طور پر ہے تو کرا سکتے ہیں۔ بعض اوقات جو ادارے ہوتے ہیں اپنے امپلائی کی ہیلتھ انشورنس کرواتے ہیں مختلف کمپنی سے، اب جیسے کوئی بیمار ہوا تو 3 لاکھ تک کا یا 2 لاکھ تک کا علاج وہ فری میں جا کے کروا سکتا ہے، کیا یہ اس طرح کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کیا جو امپلائی ہے وہ خود مختار ہے اس میں کہ یہ پالیسی لینا چاہے یا نہ لینا چاہے؟ اگر تو خود مختار ہے تو پھر نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، جوئے کے بھی مسائل آ سکتے ہیں، اس میں سود کا بھی مفہوم بعض جگہ آ جاتا ہے، نہ کیا جائے۔ لیکن اگر ایسا ادارہ ہے کہ یا گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ آپ کے ادارے میں جتنے امپلائی ہوں گے سب کے سب انشورڈ ہوں گے، اور ادارہ پھر مجبوراً قانون کے تابع ہو کر آپ کو انشور کرتا ہے، تو پھر وہ بالکل جائز ہے۔ اب اس کے بینیفٹس حاصل کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اب آپ کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، یہ قانونی حیثیت بن گئی ہے اور آپ اس میں بے اختیار ہیں، اب اس سے آپ نفع حاصل کر سکتے۔ میڈیکل انشورنس جو ہے مجبوری ہو کسی ملک میں کہ غریب علاج نہیں کرا سکتا تو اس کے لیے جائز ہے۔ کمپنی کی طرف سے میڈیکل ملتا ہے، مگر میڈیکل کی پیمنٹ انشورنس کارڈ کے ذریعے۔ اگر آپ کا براہ راست انشورنس سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، کمپنی نے آپ کو علاج کی سہولت دی ہے اور آپ کی تنخواہ سے پیسے بھی نہیں کٹ رہے، تو پھر یہ کمپنی کی ہیڈک ہے، آپ کے لیے پھر علاج کرانا جائز ہے۔ آپ یہی سمجھیں گے میرا کمپنی علاج کرا رہی ہے، باقی کمپنی کا پھر انشورنس سے معاملہ وہ ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی تنخواہ سے پیسے کٹ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات، تو پھر اس کا مطلب ہے کمپنی آپ کا وکیل بن کے آپ کا علاج کرا رہی ہے، اور وکیل کے عمل کی نسبت موکل ہی کی طرف ہوتی ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس دور میں جو نا زیادہ لوگوں نے چھان بین کر کے کہا کہ یار معیاری جو نظام ہے نا اسلام کا، اس میں تو انشورنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسٹیٹ ذمہ دار ہوتی ہے، بیت المال میں لوگ جمع کراتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ، اور جو ہو جاتے ہیں مکروہ یا محتاج ان کو حکومت دیتی ہے۔ مگر ان حالات میں جب کہ چور ڈاکو ساری عمر کی کمائی چھین کر چلے جاتے ہیں، محمد تقی امینی صاحب ایک عالم ہے، ایک عثمانی ہے، ایک تقی امینی، ان کی کتابیں ملیں ضرور پڑھیں، جدید مسائل پر انہوں نے بڑی محنت کی ہے، تو ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ جدید معاشی مسائل اور ان کا اسلامی حل، تو اس میں پھر مشرق و مغرب کے علماء کے فتاوے جمع کر دیے ہیں، جو خلاف بھی ہے ان کے بھی دلائل دے دیے ہیں، جو حق میں، اور آخری فیصلہ یہی کیا کہ اس دور میں نا انشورنس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ایک تحفظ کافر اجتماعی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضمانت ہے کہ لوگوں کو کوئی صدمہ پیش آ جائے تو کوئی جماعت ہو جو اس کی مدد کرے۔ صحیح، چاہے انٹرسٹ ہو اس میں یا نہ ہو، اگر نہ ہو تو وہ بہتر ہے نا۔ نہیں انٹرسٹ وغیرہ جو نا یہ ایسے جیسے میں آپ کو کوئی چیز اور آپ واپس مجھے پھر زیادہ دے دیں، یہ تو دین میں جائز ہے نا، میں نا پابندی لگاؤں کہ ضرور میں نے لینا، آپ خود ہی پیشکش کر دیں یا خود دے دیں، تو نبی علیہ السلام بھی لوگوں کو قرضہ جب ادا کرتے تھے تو زیادہ دیتے تھے، مگر اس کو شرط کے طور پر کہ ضروری یہ نہیں کرنے دیتے تھے کہ یہ سود ہو جاتا، دیتے وقت اگر وہ 100 کی بجائے 150 دے دے تو کہتے یہ تو نیکی کی بات، اس نے بھی احسان کیا۔ اس کو سورہ کے تحت امام خمینی اور سب لوگوں نے لکھا کہ یہ تامین جو ہے نا، تامین عربی میں اس کو کہتے ہیں نا کہ حفاظت کا ایک ذریعہ، تو یہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، جو لوگ وہ اپنی طرف سے کمپنی دیتی ہے دیتی رہے۔ اچھا، تو یہ یعنی کہ فرق چیز ہے، سود نہیں ہے یہ؟ نہیں،
اس کو نہ سود کے نہ کوئی سود کے نیت سے جمع کرائے, وہ کہے کہ سارے لوگ اکٹھے کرتے رہے فنڈ, کسی کو مصیبت پیش آ جائے گی تو یہ پھر امداد ہو جائے گی. وہ زیادہ بھی دیتے ہیں بے شک, اس میں کوئی یہ اسی طرح کی بات ہے نا, جیسے حضور نے بھی کیا دین میں, عرب میں پہلے بھی تھا آخرات کا, کہ جب کسی شخص سے غلطی سے قتل ہو جاتا تھا تو اس کی دیت پھر اسلام نے کہا کہ 3 قسطوں میں 3 سالوں میں دو, اور وہ آدمی نہ دے جس سے قتل ہوا کیونکہ اس کی بھی نیت قتل کی نہیں تھی, وہ پھر پورے خاندان کے بالغ مردوں پر باندھ دیا جاتا تھا, اس کے سارے دادے کی اولاد پر وہ 3 سالوں میں وہ اکٹھا کر کے دے دیتے تھے. اور جب یہ خاندان کا نظام کچھ ڈھیلا پڑ گیا تو حضرت عمر نے دیوان بنا دیا, پھر دفتر, یہ پورا محکمہ, یہ کمپنی جس میں وہ ملازمت کرتا نا, وہ اپنی تنخواہوں سے روٹی چلا کر اس کی مدد کرے. تو یہ کسی طرح کی صورت سب لوگوں کو تحفظ حاصل تھا. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, اس میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم آف چانس ہے, کہ آپ پیسے دیتے رہتے ہیں, اگر آپ کو یہ حادثہ پیش آ گیا تو آپ کو پیسے ریٹرن ملتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا قمار یا جوا, وہ یہ علماء نہیں سوچتے کہ اس میں تو سارا جاتا بھی رہتا ہے نا, کبھی آیا کبھی سارا چلا گیا. جوا وہ ہوتا ہے, یہ جو ہے نا کہ اس کی رقم محفوظ ہے, کسی طرف نہیں جائے گی, مگر وہ کمپنی یا ادارہ جو ہے نا اکٹھا کر کے کاروبار کر کے جو جی چاہے کر کے اس کو زیادہ دے گی اپنی طرف سے. نہیں, لیکن ہمیشہ تو نہیں دیتی نا, صرف تب دیتی ہے جب اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے بندے کے. ہاں, یہ تو ہوتی ہے, ان کی ساری آپس میں صلح اس بات پر ہے کہ حادثہ جس کو پیش آئے گا اس کی مدد کرے گی. اچھا ٹھیک. یہ جو صلح ہے نا چیپٹر کا, اس میں آتی ہے, یہ شروط وغیرہ کی بات نہیں, صلح کی ہے کہ لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا, صلح کر لیا اس طرح بھیا جس کو ہم نے حادثہ پیش ہے اس کی مدد کریں گے. اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے, مجبوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کرانا ضروری ہی ہے, کمپلسری ہے, نہیں اس میں کوئی جو ہے آپ کے لیے اور چوائس نہیں ہے اس میں, تو مجبوری کے وقت کوئی مسئلہ نہیں, حرام چیز بھی کیا ہو جاتی ہے, حلال ہو جاتی ہے. اگر مجبوری نہیں ہے تو نہیں کرانا چاہیے. آپ کو اگر چوائس دیا ہے کہ آپ چاہیں تو کرا لیں, چاہیں تو نہ کرائیں, کرائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, نہیں کرائیں گے تو آپ کا نقصان ہے, کیونکہ وہ جو ہے کمپنی خود سے دیتی ہے یہ, اور اگر آپ جو ہے نام سے کرا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کو اس کا فائدہ ملے گا, نہیں کرائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا, تو آپ نہ کرائیے اس موقع پر. Any insurance, whether it be medical insurance, whether it be health insurance, whether it be the insurance of the car, insurance per se is permitted. But since most of the insurance, whether it be life insurance or health insurance or car insurance, most of the insurance in the world today are related or involved with riba, interest, that insurance become haram. So any insurance, whether life insurance or medical insurance or car insurance or insurance of any property, if it is linked with riba, that you have to give a premium and they collect premium from hundreds and thousands of people, they put that money in an interest-based investment or a bank and they get the interest money and then they collect the interest money and whoever goes in loss they pay. If it is involving interest or riba, that type of insurance is haram. The other alternative that you have is the Islamic insurance called as taqaful. So if you are doing taqaful, whether for life insurance or for medical insurance or for insurance of your property, this is permitted. So in taqaful what they do is they take your money and they invest in a Sharia compliant business or a Sharia compliant instrument which is riba free. It's not involving interest. Whatever extra money they get, they see to it that they spend it on the policies of the insurance, whoever has an accident or whoever dies or whoever goes to the hospital. So taqaful is permitted. Islamic medical insurance is permitted. Islamic life insurance is permitted. Islamic insurance of the car is permitted, of the property is permitted. But riba based insurance, medical insurance, life insurance is haram.